جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فلحال بیٹا شروع میں ابھی میں تعوذ و تسمیہ پڑھتا ہوں، تو آپ کو جب میں کہوں اوپر یا تو کہیں اوپر کریں نیچے کریں۔ ابھی آپ کیا اس سے آگے ہے ہمارا سبق بیٹا، آیت نمبر 41 جی آگے کرو بیٹا، یہاں تک کیا؟ ہاں جی، تو تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جو برے لوگ برے کام کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر یہ اللہ کی محبت سمجھ لیں ان کے لیے، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں، تو انہیں کسی مشکل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں سے جو انہوں نے عمل کیے ان میں سے کچھ عملوں کا ذائقہ انہیں دنیا کے اندر سکھاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ واپس کس کی طرف لوٹ آئیں؟ اللہ کی طرف، کہ توحید کو مان لیں، توحید کو مان لیں۔ اب آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا اللہ کا انداز ہے کہ دنیا کے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کے اندر چلو پھرو، اور جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی تو مدینہ کے لوگ یا مکہ کے لوگ یہ شام کی طرف جاتے تھے، اوپر نارتھ کی طرف، اور یمن اور عمان کی طرف آتے تھے ساؤتھ میں آنے کے لیے۔ تو وہی آبادیاں تھیں وہاں، عاد کی اور سمود کی اور لوط علیہ السلام ان کی قوم کی اور شعیب علیہ السلام، یہ ساری کے ساری وہ دیکھتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بتا رہا ہے، یہ کہ بقایا تو ان کو رہا ہے، ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ بھی تم بھی جاؤ تو جو پرانے کھنڈرات جن کے بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے اپنے وقت کے، مال و متاع کے لحاظ سے، مشہوری کے لحاظ سے، فیم کے لحاظ سے، لیکن اب انجام ان کا جو ہے وہ کیا ہوا، اور جن پر عذاب آیا ان کا تو یہ ہے کہ عذاب بھی آیا اور کھنڈرات ان کے سارے گھر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں کل سیرو فی الارض فانظروا، دونوں امر کے جی، ہاں جی، سیرو فی الارض، پہلے سنیں ذرا، سیرو امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے، کل سیرو فی الارض فانظروا یہ بھی امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، عاقبہ انجام کو کہتے ہیں، الذین ان لوگوں کا، من قبل جو پہلے تھے، کان اکثرہم مشرکین، تو ان کے کھنڈرات دیکھو گے یا ان کا انجام دیکھو گے تو وہ عبرتناک ہے۔ وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر، ان میں سے بہت سے شرک کرنے والے تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب پڑھیں جی، کل کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ اب خطاب کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کلام پاک آیا، اللہ تعالیٰ کلام، تو کل کا ترجمہ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، سیرو کا مطلب چلو پھرو، چلو پھرو، سیر سے نکلا ہے، سیر کے اندر چلتے پھرتے ہیں، تو سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، چلو پھرو، تم زمین میں چلو پھرو، تم زمین میں
سیر کرو، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے چلو پھرو، تو ساتھی کوشش یہ کریں کہ وہی الفاظ جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں وہی آئیں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے پاس سب کا لفظ ایک ہی ہوں گے، ترجمہ بے شک الگ میں اور کر لیجئے گا، آپ بے شک اس کے معنی سفر کرو بھی کرتے رہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ کہہ دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، فانظرو، فا کا تم ترجمہ دیکھو، تو تم دیکھو، تم دیکھو، فا کا ترجمہ ہے تو، انظرو کے اندر تم چھپا ہوا ہے، تو فانظرو کا ترجمہ کیا ہوا؟ تو تم دیکھو، تم دیکھو، تو تم دیکھو، نظر سے نکلا ہے، نظر دیکھنے کو کہتے ہیں، تو فانظرو تو تم دیکھو، کیفا کیسا، کیسا کیسا کانا ہوا، 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 کیفا کانا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیسا کیسا ہوا، ہوا، کیسا ہوا، کیسا ہوا عاقبۃ الذین، جی ان ان لوگوں کا لوگوں کا انجام، ان لوگوں کا ان انجام، لوگوں کا انجام ان لوگوں کا انجام من قبل، اس سے جو پہلے جو تھے، ان سے پہلے وہ جو گزرے، ان سے نہیں ہے، جی جو یہاں کہ پہلے جو پہلے تھے، جو پہلے تھے، جو پہلے تھے، ٹھیک ہے، تو ترجمہ بنے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، تو تم دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے، پہلے تھے، ترجمہ وہی ہے کہ جو تم سے پہلے تھے یا جو اس زمانے میں پہلے تھے، تو وہ کون لوگ تھے جو پہلے تھے؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو، اکثر اور مشرقین، ثمود، جی علاقوں میں سمجھ مطلب اقوام میں وغیرہ، سے وہ چیزیں، اور اشخاص میں سے دیکھیں گے تو قارون، حامان اور فرعون، ان کو وہ سارے جانتے تھے اور پتہ تھا ان کو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ انجام کیوں ہوا، کانا، کانا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تھے، وہ تھے، وہ تھے، ٹھیک ہے، یہاں قانون نہیں آیا کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، جی بیٹا ذرا بتائیں، جی تو جملہ فعلیہ، تو جو جب فعل سے شروع ہوگا تو وہ ایک قانون نہیں آئے گا، یہاں کانا آئے گا فعل، وہ تھے، کانا، اکثر ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان میں سے ان میں سے اکثر، جیسے اکثر یا ان میں سے بہت اکثر زیادہ تھے مشرکین، شرک کرنے والے، شرک کرنے شرک والے، کرنے والے، تو ترجمہ بنے گا ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے، جو کہیں ذرا کان اکثر ہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے، اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے، تو ترجمہ جناب ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اس کا کریں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ کل سیرو فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، فی فانظروا الارض بھی کیف کہے نا، کان، جی سر، ہاں جی پڑھا سر جی، کل سیرو فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو تم دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے تھے، کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے، تو یہ ریکارڈنگ کے اندر اصل میں درمیان میں آواز کٹ رہی تھی، تو بس یہ درمیان میں جی نیٹ کا ہو جاتا ہے سر جی، کوئی نہیں مسئلہ، اللہ فضل کرے گا، میں کر دیتا ہوں ایک دفعہ اور، اس لیے کہ ساتھیوں نے سننا ہے اس کو، تو قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سیرو فی الارض، تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آگے جی آ رہا ہے، اور اس کے اندر لفظ تھوڑے سے نئے ہوں گے، تو میں نے کہا تھا کہ اچھا یہ ہے کہ سارے ساتھی اپنے ساتھ، میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میرے ساتھ سامنے الفاظ میں مطلب لکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنا قلم اور کوئی ایک کاپی بنا لیں
اور اس کے اوپر وہ نئے الفاظ جو ہیں ان کو لکھ لیا کریں، یہ بڑا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے۔ تو میں ٹھیک ہے اگلی سر۔ آیت پڑھتا ہوں۔ فَأَقِم، ایک کے لیے امر کا صیغہ ہے۔ اقم کا مطلب ہے تو ایک اکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قائم رہ، ایک معنی۔ دوسرا اقم کے معنی ہوتے ہیں جما دے۔ تیسرا معنی ہے تو سیدھا کر۔ تینوں معنی ہیں۔ تو فاقم کے معنی ڈاکٹر صاحب میں نے کیا کہا ڈاکٹر داؤد صاحب؟ تو قائم رہے، تو سیدھا کر، تو جمع رہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو فاقم وجہ کا، وجہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، وجہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ۔ وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین القیم، اب یہاں کا للدین القیم، قیم کا مطلب ہوگا بہت زیادہ سیدھا، بہت زیادہ سیدھے دین کے لیے، یا بہت زیادہ جمے ہوئے دین کے لیے۔ تو یہاں ہم کریں گے کہ تو اپنے چہرے کو بہت زیادہ سیدھے دین کے لیے حکیم قائم رکھ، کریں ترجمہ۔ ہاں جی، جی یہ سیدھا کر زیادہ ٹھیک ہے، سیدھا کر یا سیدھا رکھ ہے زیادہ بہتر ہے، سیدھا رکھ۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہ، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا مردہ، یہ لام مردہ نیا لفظ نہیں ہے، یہ ردہ یا ردو سے بنا ہے۔ ردہ کا مطلب ہے وہ لوٹا یا اس نے لوٹایا، تو یردو وہ لوٹاتا ہے، تو مردہ اس سے اس میں فاعل بنا، لوٹا ہوا، لوٹنا نہیں ہے، لہو جس کے لیے۔ جی تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہو، جس کے لیے لوٹنا نہیں ہے، من اللہ، اللہ کے پاس سے۔ اللہ جی کی طرف۔ یعنی کہ لوٹنا کس سے؟ وہ دن کا لوٹنا نہیں ہے جس دن اس انسان کے لیے اللہ کے پاس سے لوٹنا نہیں ہے۔ ایک یوم اذن یصدعون لفظ آ رہا ہے اور یہ نیا ہے، اور اس کے معنی میں نے 3 بتانے ہیں۔ ایک ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہٹ کے کسی چیز کا الگ الگ ہو جانا جس پہ ہم اتفاق کریں گے، یہ بنے گا یصدعون۔ صدا کہتے ہیں، صدا کے معنی سر درد کو بھی کہتے ہیں۔ جب آپ جائیں گے اپنا حج پر یا عرب میں، تو وہاں ہیڈک نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کو انگلش آتی نہیں ہے، تو آپ کو تو ان کی زبان میں بولنا ہے، تو آپ انہیں کہیں گے کہ بھئی آنا احس الصدع، صدع کا مطلب ہے سر درد، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ اور یصدعون آواز جو پھٹنے پہ بیٹا کہاں کیا بیٹا، ایک جگہ پہ رہنے دیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا اس دن یصدعون، وہ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے، یہ اس کے معنی ہے۔ ترجمہ ہوگا، آپ جب قرآن مجید میں پڑھیں گے تو وہاں ترجمہ لکھا ہوگا جس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہم کر رہے ہیں یصدعون، وہ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے، کہ سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں اور یہ لوگ جنت والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت تو کرنی ہے، جنت والوں کو جنت میں جانا ہے اور جہنم والوں کو جہنم کے اندر جانا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ ایک اینٹیٹی جو ایک ہی جگہ پہ سارے ہوں گے، وہ پھٹ کے الگ الگ اپنے اپنی جگہ پہ ہوں گے، بلکہ اتنا الگ الگ ہوں گے کہ جہنم کے وہ 7 طبق ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ ٹھیک سر۔ اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں اور 100 جنتیں ہیں۔ تو یہاں چونکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ الگ الگ ہو جائیں گے فرقوں میں، تو یہاں ترجمہ جو ہم نے سیکھنا ہے یصدعون، وہ پھٹ کر
الگ 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 ہو جائیں گے. الگ ٹھیک الگ ہے ہو جی جائیں گے. جی. جی اچھا جی سر. اب پڑھتے ہیں. فَأَقِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب فَأَقِمْ تو سیدھا رکھ، تو سیدھا رکھ تو سیدھا رکھ وجہ کا وجہ اپنے کا چہرے کو، اپنے چہرے اپنے کو. چہرے اپنے کو. چہرے کو جی بالکل. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھ للدین دین کے لیے، دین کے لیے اس دین کے لیے القیم جو انتہائی سیدھا ہے. سیدھا جو انتہائی سیدھا. تو انتہائی سیدھا ہے. ہاں جی بالکل. اور دوسرا میں نے ترجمہ بتایا تھا جو انتہائی مضبوط ہے، جو انتہائی جمع ہوا ہے، جو انتہائی قائم رہنے والا ہے. جی اب کب سیدھا رکھ؟ من قابلی اس سے اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے ان یاتیا ان یاتیا کہ آ وہ جائے دن آ جائے. یومن یومن وہ دن وہ دن وہ دن اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہو. جی نہیں کہ اس کے لیے لوٹنا کہ نہیں اس ہے کے لیے لوٹنا نہیں ہے من اللہ. اللہ کی اللہ کے پاس ہے. جی اللہ کے پاس سے. ٹھیک ہے. لہو جو ہے یہ کسی چیز کے لیے بھی ہر ایک کے لیے یہاں آیا ہے کہ جس کے لیے ٹلنا نہیں ہے. ٹلنا بھی کہہ رہو یہ زیادہ بہتر ہے کہ لہو اب یوم کی طرف آ جائے گا کہ جس دن کے لیے مردہ ٹلنا نہیں ہے. یہ زیادہ بہتر ہے آواز لوٹنے کے بجائے ٹلنا. کیا مطلب ہے وہ اس نے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے جی. مردہ کا میں کیا کر رہا ہوں؟ چلنا، جس دن ٹلنا نہیں ہے. چلنا. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز واقعہ ہو گئی اور وہ ٹل جائے واپس لوٹ جائے وہ بھی آ جائے گا. لیکن ہماری زبان کے اندر وہ واپس آنے کے بجائے اگر جس کے لیے ٹلنا نہیں ہے من اللہ اللہ کے پاس سے. اللہ نے جو دن لکھ دیا ہوا ہے اب وہ دن موت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ دن قیامت کا بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں ایسا ہے؟ بالکل تو قیامت بھی اب انسان کی موت بھی جب آئے گی تو بتائیے وہ دن ٹل سکتا ہے بلکہ وہ لمحہ نہیں ٹل سکتا. ایسے ہی ہے. بالکل اور اگر قیامت ہے تو قیامت کا دن الساعہ وہ تو گھڑی ہے دن کے اندر ایک گھڑی اور اس کو بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا جس دن کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے. یہ زیادہ بہتر ترجمہ مجھے لگ رہا ہے. آگے کا ہوگا یوم اذن جس دن وہ یوم اس اس دن یوم اس دن اذن کا مطلب ہے اس وقت یوم اس دن دن ہوگا. اس دن وہ یصدعون وہ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے. پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے. پھٹ کر جدا جدا ہو جائیں گے. تو ہم نے الگ الگ ترجمہ کیا. ٹھیک ہوگی جی. اب جی جی اپنے سر. غلام سرور صاحب نے ریکویسٹ بھیجی تھی تو اور ساتھی کریں. ڈاکٹر صاحب کریں جی. جی سر. فاقم ڈاکٹر داؤد صاحب. وجہک للدین القیم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو آواز اپنے جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک آ رہی. وہ میرے خیال ہے نیٹ پر ہیں. میرے نیٹ کا مسئلہ ہے. آپ جی ہمیں تو صاف سنائی دے. جی فاقم آپ نے وجہک للدین القیم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے چہرے کو بہت زیادہ قائم رہنے والے دین کے لیے سیدھا رکھ. من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ جس کے لیے اللہ کے پاس سے ٹلنا نہیں ہے. یوم اذن یصدعون اس دن وہ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے. جی اب مجھے بھی کرنا پڑے گا. اگر میری آواز بھی کٹ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ بات تو مدد صحیح کرے آ رہی ہماری. ہے. سر آپ کی یہ آواز بات بھی صحیح آ رہی ہے. دین القیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چہرے کو بہت زیادہ سیدھے دین کے لیے
قائم رکھ، سیدھا رکھ، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس کے لیے لہو، جس کے لیے اللہ کی طرف سے مردہ ٹلنا لا نہیں ہے، یومئذ یصدعون، اس دن وہ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب جی پھٹ کر الگ ہو گئے تو گروہ کتنے بنے بنیادی طور پر؟ بہت زیادہ جی کتنے بنے؟ دو گروہ بنے جی، ایک جنت والے اور ایک جہنم والے۔ آج ویسے بہت زیادہ کٹ رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، آپ کی آواز مجھ تک بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ آپ اب کی جی آواز جو ٹھیک آ رہی پہلا جی جی ٹھیک ہے، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تو اس کو آپ ذرا خاموشی سے سنیے گا۔ اب دو ہیں جی، ایک کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی بتا رہا ہے، اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں مسلمان، ان کے لیے جو لفظ آ رہے ہیں، یہ میں دو آیتیں ساتھ ساتھ پڑھوں گا، وہ ہے یمہدون۔ اس لفظ کو نیا لفظ ہے آپ کے لیے، ویسے یہ نیا نہیں ہوگا، یمہدون۔ تو میں پڑھتا ہوں اس کو دو آیتیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ من کفر فعلیہ، یہ علا اور لی کا ترجمہ۔ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا بار، اس کا وزن، اس کا وبال، علا تو وہ ہے فعلیہ کفرہ، تو اس کافر پر اس کے کفر کا وبال ہوگا، تو جس نے کفر کیا اس پر اس کے کفر کا بریکٹ میں کر لیتے ہیں وبال ہوگا۔ ومن عامل صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے، تو اب آ رہا ہے فالی، لام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فائدے کے لیے، اچھائی کے لیے، فالی انفسہم، تو یہ ان کے نفسوں کے لیے ہوگا۔ اب لفظ آ رہا ہے یمہدون، یہ ذرا سمجھنا ہے، سمجھیں جی؟ جی سر۔ جناب وہ اس کے لیے ہے جو لِأَنفَ لِأَنفُسِهِم، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے، یمہدون مہد سے نکلا ہے، لہد اور مہد اپنے ذہن میں رکھیں۔ لہد کہتے ہیں قبر کو۔ بیٹا یہاں سے آواز آ رہی ہے، اس کو بند کر دیں پلیز جی۔ لہد قبر کو کہتے ہیں، اور مہد کس کو کہتے ہیں؟ گود کو، ماں کی گود۔ گود۔ چلو پالنا۔ بچھونا، وہ جو پالنا ہوتا ہے نا پنگوڑے کے اندر، چھوٹے بچے کو بڑا بستر جو ہے اچھا بنا کے دیتے ہیں، وہ ہے مہد۔ کیوں جی؟ جی وہ کیسا ہوتا ہے؟ آرام دہ ہوتا ہے یا بے آرامی والا ہوتا ہے؟ آرام دہ۔ آرام دہ۔ آرام دہ۔ تو اب ترجمہ ہم کریں گے اس سے کہ فَلِ أَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، وہ اپنے نفسوں کے لیے آرام کا سامان بناتے ہیں یا آرام کا سامان مہیا کرتے ہیں، بناتے ہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جس نے اچھے عمل کیے، فَلِ أَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، کہ وہ اپنے نفسوں کے لیے یمہدون آرام کا سامان بناتے ہیں۔ جی میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر۔ جی سر ٹھیک ہے۔ لفظ مشکل تھا، یصدعون اور یمہدون ساتھ آ رہے ہیں۔ یصدعون ہم نے ترجمہ کیا پھٹ کر الگ الگ، اور الگ الگ ہو جائیں گے۔ یمہدون کا مطلب یہ ہے آرام، مہد آرام کا سامان، تو آرام کا سامان بناتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ جی سر۔ آمَنُوا، تاکہ وہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان وہ لائے، بدلا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اب یجزیہ جو ہے وہ من فضلہ ہی کے ساتھ ملے گا، تاکہ وہ اللہ اپنے فضل میں سے بدلہ دے، جزا دے
ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. انہو لا یحب الکافرین، بے شک وہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ہوگی جی بات؟ جی کچھ اچھا لگا؟ جی اپنا چہرہ کہاں دیکھا؟ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. کیوں جی؟ جی انشاءاللہ. اچھا جی انشاءاللہ. تو وہ جو دو گروہ بنے تھے پھٹ کر الگ الگ ہوئے، من کفرہ ترجمہ کریں. جس نے جس نے کفر کیا. کیا، من کفرہ جس نے کفر کیا، فَعَلَيْهِ تو اسی پر اس ہے، پر ہے، تو اسی پر ہوگا، اسی پر ہوگا ہوگا کفرہ، اس کا کفر، اس کا اس کا کفر، کفر. کفر تو ترجمہ بنے گا جس نے کفر کیا اس کے کفر بریکٹ میں لکھ لیں کا وبال کی سزا. وبال کرنا ہے یا سزا کرنی ہے؟ کفر کی سزا. بریکٹ میں وبال. وبال کرنے. جی وبال کر لیتے ہیں. جس نے کفر کیا تو کفر اس کے کفر کا بریکٹ میں وبال علیہ اسی پر ہوگا. ذرا کہیں جی من کفرہ، جس نے کفر کیا، جس نے کفر کیا جس نے کفر کیا فعلیہ کفرہ، ترجمہ اس کے کفر تو کا اسی پر اس کے کفر کا وبال وبال ہوگا. اسی پر ہوگا. اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. فعلیہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. آگے ومن عمل صالحا، جی اور جس نے نیک عمل کیے، اور جس نے اچھے عمل اور کیے، جس نے نیک عمل کیے، اور جس نے نیک عمل کیے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. اب یہ تو یہ دنیا کے اندر ہے، اپنے تو وہ اپنے اپنے نفسوں کے لیے آرام کا سامان بناتے ہیں. بناتے یہ ہیں. کر رہے ہیں اب جی. تو فَلِأَنفُسِهِمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو وہ تو اپنے وہ نفسوں وہ کے اپنے لیے نفسوں کے لیے تو وہ اپنے آرام کا نفسوں کے سامان، لیے یمہدون، آرام کا آرام سامان کا سامان بناتے ہیں. آرام کا سامان بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ آرام دے جی سب کو، اور یہ اللہ کا فضل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، اور یہاں حدیث کو یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے عمل جتنے بھی کیے ہوئے ہیں اچھے سے اچھے، ان پر تکیہ نہ لگاؤ. میں مفہوم بتا رہا ہوں جی، کہ اپنے عملوں کے سبب کوئی بندہ نہیں جائے گا. عمل کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھی عمل نہیں کرنے، عمل کرنے ہیں. لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں بھیج دے گا. تو صحابی نے کیا پوچھا تھا؟ صحابی نے کیا پوچھا کہ اے رسول پاک صلی حضور اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وسلم آپ بھی. کیا آپ بھی؟ تو آپ نے بالکل کہا کہ ہاں میں بھی. اللہ کا فضل اور رحمت ہوگی تو پھر وہ اللہ کا فضل رحمت مجھے ڈھانپ لے گا، یہ الفاظ ہیں وہاں، تو تب میں وہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے کریں جی، وہ اپنے نفسوں کے لیے آرام کا سامان بناتے ہیں لیجزی الذین، تاکہ وہ اللہ جزا ان دے، لوگوں کو جزا تاکہ دے، وہ ان اللہ لوگوں کو، جزا دے الذین آمنوا، ان ان لوگوں کو لوگوں جو کو جو ایمان لائے ایمان لائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک جو عمل انہوں نے کیے، عمل کیے. اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ جزا دے کن میں سے من فضلی، اپنے اپنے فضل سے، فضل میں سے، فضل میں سے کر لے، من فضلی ہی. میں سے، فضل تو اس کا میں سے. ہے لا محدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس میں سے کچھ فضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر دے دے گا کہ جاؤ جی جتنے بھی قرآن مجید پڑھ رہے تھے میرے لیے پڑھ رہے تھے، جنت کے اندر چلے جاؤ، یہ فضل ہے میرا. کیوں جی؟ آگے جی انہو، بے شک وہ وہ اللہ، بے شک وہ کون؟ اللہ اللہ بے شک وہ اللہ لا یحب،
نہیں نہیں پسند پسند کرتا کرتا نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا الکافرین کفر کرنے کافروں کو، کفر کرنے والوں کو کفر کہہ دیتے کرنے ہیں، والوں کو۔ مومنین ایمان والوں کو، کافرین کفر کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ جی اپنے ڈاکٹر صاحب آپ کریں ذرا من کفرا دونوں آیات کا ترجمہ کر لیں۔ جی، من کفر فعلیہ کفرہ، نہیں جس نے کفر سوری ڈاکٹر کیا۔ صاحب آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے، جی میں کرتا مشتاق سر، بھائی اور میں کرتا کسی کی سر جی۔ ڈیوٹی لگائیں۔ من ڈاکٹر کفر، من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے آرام کا سامان بناتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات من فضلی، اور انہوں نے نیک عمل کیے اپنے فضل میں سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا جی، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں جو سن رہے ہیں، تو میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، اور جو پہنچا میرے پاس وہ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ایسا تھا، تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا بریکٹ میں وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عامل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے یمہدون آرام کا سامان بناتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے بدلہ دے، اپنے فضل میں سے جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ اللہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بیٹا اوپر کریں ذرا، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ جی ذرا سنیے گا جی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی توحید مزید بیان کر رہا ہے یہاں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، پڑھا ہے تھا، اس اب کی ساتھ اس کی نشانیوں میں سے نشانیوں ہے۔ میں سے ہے۔ نشانیوں میں سے ہے۔ جی بالکل، ابھی پڑھتے ہیں، پہلے سن لے ذرا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، ریاح جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ جی ریح، اور ریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا۔ ہوا، ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا ایک چیز، کہ جب بھی الریاح آئے گا اور یرسلہ کے ساتھ آئے گا، تو الریاح کا مطلب جمع میں کے اندر یہ خوشگوار ہواؤں کے لیے آئے گا، لیکن جو اس کا مفرد ہے الریح، ابھی آگے بھی آئے گا، الریح آئے گا، وہ عذاب کے لیے بھی آ سکتا ہے اور خوشگوار کے لیے بھی آ سکتا ہے، تو زیادہ تر وہ عذاب کے لیے آئے گا۔ یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ الریاح یرسلہ کے ساتھ آئے جمع کے طور پر، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خوشگوار خوشگوار ہوائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی خوشگوار کیا ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ اللہ تعالی تمہیں چکھائے اپنی رحمت میں سے ایک چیز، اور دوسرا، اور ریاح کا مقصد کیا ہوا جی؟ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ کشتیاں چلائے، بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کے ساتھ۔ ایک تو تاجری، بلکہ تاجری کا چلائے نہیں ہے، تاکہ کشتیاں چلیں۔ فلکو مؤنث ہے، اس وجہ سے تے آ رہی ہے، تاکہ کشتیاں چلیں بے امرہی، اس کے حکم کے ساتھ۔
والی، اور تیسری چیز آ گیا والی تبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور چوتھی چیز ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو۔ ہوگی جی بات؟ جی جی سر۔ جی آپ پڑھیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ یہ اس کی نشانیوں اور میں اس سے کی ہے۔ نشانیوں میں سے ہے اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے نشانیوں میں سے اَن یُرسِلَ الرِّیاحَ، کہ وہ یرسلو کہ کا مطلب ہے کہ وہ بھیجتا ہے، کہ وہ کہ وہ بھیجتا ہے، کہ وہ کہ وہ بھیجتا ہے۔ الریاح کا کہ ترجمہ وہ ہم بھیجتا ہے ہواؤں کو ہی ہواؤں کریں کو، گے، کہ وہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو ہواؤں کو، بھیجتا ہے، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات، جی خوشخبری خوشخبری سنانے دینے والی، خوشخبری دینے والا بنا کر لیں، مبشرات، خوشخبری دینے والی بنا کر۔ خوشخبری جی خوشخبری دینے دینے والا۔ والی بنا کر، کہ لوگوں کو امید ہوتی ہے، کسانوں کو، دوسروں کو، اور اس وقت تو بادبان ہوتے تھے تو وہ ان ہواؤں کا انتظار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے لو بھئی ہوا آ گئی ہے، خوشخبری لے آئی۔ تو ترجمہ بنے گا یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر آگے بھیجتا ہے۔ بھیجتا ہے۔ بھیجتا ہے۔ بھیجتا ہے۔ آگے ہے والی یذیقکم، والی کا ترجمہ کریں، اور تاکہ اور تاکہ تاکہ یذیقہ ترجمہ وہ 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 چکھائے، چکھائے وہ چکھائے چکھائے، کم کا ترجمہ تمہیں تمہیں، اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے من رحمتہ، اپنی اپنی رحمت میں رحمت سے، میں سے، اپنے رحمت میں سے۔ آگے ہے والی، اور اور تاکہ اور تاکہ تجریہ چلیں، چلے چلے تجریہ چلے چلیں، الفلکو کشتیاں، 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 یعنی فلک واحد ہوتا ہے لیکن الف لام آ جائے تو اس میں جنس آ جائے گا، تاکہ کشتیاں چلیں۔ کیسے چلیں؟ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، حکم کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ چلیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ ایک سوئی جو ہے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے، اوپر ٹھہرتی نہیں، اور اتنے ٹن والا جہاز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی سمندر کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، کیوں جی؟ آگے جی جی، جی سر۔ وَلِتَبْتَغُوا، والی کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اور تاکہ اور تاکہ تاکہ جی ساتھی نئے نوٹ کریں کہ لے آ رہا ہے، اور تاکہ تب تغو، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تم تلاش تلاش کرنا، کرو، تاکہ تم تلاش کرو، تم تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ، اس اس اللہ کے کو فضل فضل میں میں سے، سے تلاش کرو۔ اس کے اللہ کے فضل میں سے۔ یہاں فضل ہے دنیا کی نعمتیں، تجارت، کشتیاں جائیں گی اللہ کے حکم سے، وہ تیریں گی، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سامان چلا جائیں گی، یہ ہے والی تب تغو من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو۔ اور آگے آ گیا ولا، یہ عبادت آ گئی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تاکہ تم تم شکر کرنے والے شکر بجا لاؤ، تاکہ تم شکر کرو، جی تاکہ شکر ادا کرو۔ اچھا جی، لگ مجھے ایسا رہا ہے کہ کسی ساتھی کا بنا مائک ٹھیک نہیں چل رہا، تو میں اس کا ترجمہ کرتا میرا ہوں، خود شروع سے سے 2 منٹ میرے پاس ہیں، ذرا پیچھے کیجیے گا جی، بیٹا جلدی ذرا کر دیں۔ بس جی بس بیٹا، اور ساتھ ساتھ بیٹا اوپر کرتے جانا ہے۔ اب تو ترجمہ جی کرتے ہیں جی ساتھیوں کے لیے۔ فاقم وجہک للدین القیم، اے نبی قل صلی اللہ سیروا، علیہ وسلم، تو اپنے چہرے کو انتہائی سیدھے دین کے لیے قائم رکھ، سیدھا رکھ، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔